بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو اسٹڈی ان بلٹس۔ اچھا جی، آج ہم کریں گے غزوات کے بارے میں کویشچن آتا ہے کہ کون سا غزوہ کب ہوا۔ اسلام کے اندر جتنے غزوات ہوئے ان میں سے ہم جو امپورٹنٹ ہیں، جو یہاں پہ PPSC میں اکثر پوچھے جاتے ہیں، ویسے ٹوٹل 27 کے قریب غزوات ہیں۔ تو ان 27 غزوات میں سے جو ہم نے یہاں پہ کرنے ہیں وہ یہ والے ہیں جن میں کویشچن PPSC میں اکثر آ جاتا ہے۔ تو ایک کویشچن اس کے بارے میں غزوہ نمبر 1 فرسٹ ہجری میں، یعنی یکم ہجری کو جو غزوہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے، تو پہلا غزوہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے غزوہ ابوا۔ ابوا کا جو یہ غزوہ ہے یہ فرسٹ غزوہ ہے جو ہوا اسلام کے اندر، پہلا غزوہ ابوا ہے۔ دوسرا غزوہ جو ہوا ہے وہ 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر آپ کو پتہ ہے یہ بڑا مشہور، جس کے اندر فرشتے مدد کو آئے تھے اور 313 اس کے اندر مسلمان تھے، اور ابو جہل اور بڑے بڑے جو عتبہ شیبہ بڑے بڑے کافر جو تھے مکہ کے، وہ اس میں قتل ہوئے اور جہنم واصل ہوئے۔ 70 اس میں قیدی ہوئے تھے اور 70 اس میں جو ہے وہ کافر بڑے بڑے مارے گئے، اور 14 اس میں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اور یہ غزوہ اسلام کا بڑا عظیم مارکوں میں سے ایک مارکہ ہے جو 2 ہجری کو پیش آیا، غزوہ بدر۔ یہ آپ یاد رکھیں گے، غزوہ بدر۔ اور اسی غزوے کے جو قیدی تھے ان کو لکھنا پڑھنا، 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے تو ان کا فدیہ سمجھا جائے گا اور ان کو آزاد کیا جائے گا، وہ بھی اسی غزوے کے قیدی تھے۔ تو اس بارے میں غزوہ بدر کے بارے میں یہ 3-4 کویشچن اکثر آتے ہیں۔ غزوہ بدر میں کتنے قیدی ہوئے؟ 70۔ غزوہ بدر کے اندر کتنے لوگ کفار کے مارے گئے؟ 70۔ غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 14۔ ابو جہل، ابو لہب یہ کس میں مارے گئے تھے؟ یہ غزوہ بدر کے اندر مارے گئے تھے۔ اس کے بعد آ گیا جی 3 ہجری میں۔ 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد یہ اسلام کا تیسرا بڑا مارکہ ہے، جو دوسرا بڑا مارکہ دوسرا ہے اور تیسرا غزوہ ہے۔ تو یہ غزوہ احد جو ہے 3 ہجری میں ہوا، احد پہاڑ کے قریب یہ غزوہ ہوا تھا۔ اور کس غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ PPSC میں یہ کویشچن اکثر آ جاتا ہے، تو اس کویشچن کے بارے میں بھی جواب اس کا یہی ہے کہ 3 ہجری میں غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 4، حضرت حمزہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ وہ بھی غزوہ احد ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ وہ بھی غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اور حضرت حمزہ کا کلیجہ جس نے چبایا ہندا، وہ بھی اسی غزوے کے اندر تھی۔ قتل کرنے والا کون تھا؟ حضرت حمزہ کو وحشی بن حرب اس کا نام تھا، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں اتنے اہم معلومات ہیں۔ وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد کے اندر سن 3 ہجری میں۔ وحشی بعد میں مسلمان ہوا، صحابی بنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 ہجری کے اندر کون سا غزوہ ہوا؟ غزوہ رجیع۔ غزوہ رجیع یہ نمبر 4 ہجری میں غزوہ رجیع ہوا۔ اس کے بعد اس کے بارے میں صرف یہی تھا غزوہ رجیع کب ہوا؟ 4 ہجری میں ہوا۔ نمبر 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا، اور اس غزوے کے اندر خندق مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے ارد گرد کھودی تھی۔ کویشچن یہ آتا ہے کہ کس صحابی کے مشورے کے اوپر خندق کھودی گئی؟ تو ان صحابی کا نام تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، جب مشورہ لیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم فارس کے اندر خندق کھودتے تھے دشمن سے بچاؤ کے لیے، تب یہ خندق کھودی گئی۔ تو اسی غزوے کے خندق کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اور صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے۔ تو یہ کویشچن آتا ہے PPSC میں، کس نے غزوے کا خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا؟ تو یہ حضرت سلمان فارسی تھے۔ اس غزوے کے اندر جو کفار مکہ آئے تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ 10,000 کفار جو تھے وہ آئے تھے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ نمبر 6 جو ہے 6 ہجری کے اندر حدیبیہ ہوئی۔ 6 ہجری کے اندر حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو پتہ ہے حدیبیہ کا واقعہ، یہ آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں پھر صلح ہوئی۔ اس غزوہ حدیبیہ کے اندر حضرت عثمان کو جو کڈنیپ کی خبر پہنچی تھی کہ مکہ والوں نے کر لیا، وہ بھی یہی غزوہ تھا۔ PPSC میں کویشچن آ جاتا ہے کس غزوے میں حضرت عثمان کو پکڑا گیا، تو وہ یہ غزوہ حدیبیہ تھا، صلح حدیبیہ والا تھا۔ اب دوسرا اس کا نام ہے صلح حدیبیہ، اور اس حدیبیہ کے واقعہ کے اندر یہ
हो। सुलह लिखी, सुलह नामा किसने लिखा था? तो इसमें है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और एक क्वेश्चन ये आता है कि कुफ़ार की तरफ से सफ़ीर बन के सुलह हुदैबिया के मौके पे कौन आया था? तो आपको याद होना चाहिए कि सुहेल बिन अमर जो है वो सफ़ीर बन के आया था कुफ़ार की तरफ से। सुलह हुदैबिया कितने साल का एग्रीमेंट था जी? इसमें 10 साल का एग्रीमेंट था कि आपस में जंग जो है वो नहीं होगी और एक दूसरे के साथ जंग नहीं करेंगे। 10 साल के लिए ये रुकावट थी और अगले साल मुसलमान उम्रा करेंगे। उसके बाद है नंबर 7 हिजरी के अंदर गज़वा हुआ, गज़वा मौता का। गज़वा मौता ये सन 7 हिजरी के अंदर हुआ, जंग मौता। इसमें बड़े बड़े हुफ़ाज़ जो हैं वो भी शहीद हुए थे। उसके बाद है नंबर 8 हिजरी के अंदर फ़तह मक्का हुआ। फ़तह मक्का जो है इसके अंदर ये हुआ सन 8 हिजरी में। और फ़तह मक्का के बारे में इस गज़वे के बारे में एक और क्वेश्चन होता है कि फ़तह मक्का किस महीने इस्लामी मंथ में हुआ? तो इस्लामी मंथ जो था जब फ़तह मक्का हुआ ये था जी रमज़ान का। 17 रमज़ान को 12 रमज़ान को असल मदीना से चले थे और 17 रमज़ान या 21 रमज़ान मुबारक को जो है जी ये फ़तह मक्का हुआ। उसके बाद फ़तह मक्का के वक़्त चाबियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दी थी और किसके पास थी? तो वो उस्मान बिन तलहा नाम है। ये क्वेश्चन भी आता है पीपीएस में। चाबियाँ किसके पास थी? बैतुल्लाह की खाना काबा थी, तो उस्मान बिन तलहा इनके पास थी वो चाबियाँ और इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली, फिर इन्हीं को वापस दी और इन्हीं के ख़ानदान में वो क़यामत तक चाबियाँ रहनी हैं। उसके बाद कितने बुत थे फ़तह मक्का के मौके पे खाना काबा के अंदर? ये क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना है कि 360 बुत थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से गिराए और फिर खाना काबा को गस्ल दिया था। उसके बाद सन 9 हिजरी के अंदर, 9 हिजरी में यहाँ पर लिखा नहीं है, गज़वा तबूक पेश आया। गज़वा तबूक जो है ये गज़वा पेश आया 9 हिजरी में। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को लेकर रोमन्स के ख़िलाफ़ था ये गज़वा तबूक। तो आप सल्लम यहाँ से फिर चले और तबूक जो अरब के बॉर्डर पे आता है, इस बॉर्डर पे आकर तबूक के मकाम पे पड़ाव डाला, लेकिन ये जंग हुई नहीं थी, वैसे ही वापसी हो गई। एक क्वेश्चन इस गज़वे के बारे में और आता है कि किस गज़वे के अंदर 3 सहाबी थे जो कि पीछे रह गए थे जंग में जाने से और फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। 50 दिन आप सल्लम उनसे बातचीत भी बंद की थी। तो वो 3 सहाबा जो रहे थे वो गज़वे में पीछे, वो भी यही गज़वा था, गज़वा तबूक था, याद रखेंगे। गज़वा तबूक के अंदर ही 3 सहाबा की तौबा का वाक़या है जो कुरान में भी ज़िक्र है कि वो पीछे रह गए थे और फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया था। तो ये थे जी हमारे गज़वात के बारे में अहम क्वेश्चंस। तो इन्हें याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।